اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 211، اذا اسلم الزوج علی اکثر من اربع غیر کتابیات واسلمنا فاختار اربعا انفسخ نکاح البواقی۔ موضوع بحث یہ ہے کہ ایک کافر ہے اور اس کی جو بیویاں ہیں وہ 4 سے زیادہ ہیں، اور وہ بھی کیا ہے کافر ہیں، اور کافر بھی غیر کتابی۔ اب شوہر جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، اور شوہر کے مسلمان ہونے کے بعد وہ جو 4 سے زیادہ بیویاں ہیں وہ بھی کیا ہے مسلمان ہو جاتی ہیں۔ اب چونکہ مسلمان جو ہے وہ 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا، تو اب اس کو جو ہے وہ اختیار دیا جائے گا کہ ان میں سے 4 بیویوں کا کیا انتخاب کر لے۔ تو جن 4 کا یہ انتخاب کر لے گا، اختیار کر لے گا، وہ 4 اس کی ہو جائیں گی، اور باقیوں کا نکاح کیا ہے فسخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اذا اسلم الزوج علی اکثر من اربع، زوج علی اکثر من اربع یعنی ایک شوہر ہے جس کی 4 سے زیادہ کیا بیویاں ہیں، اور 4 سے زیادہ بھی کیا ہیں غیر کتابی بیوی ہیں، کافر غیر کتابی۔ شوہر مسلمان ہو گیا، وہ اسلمنا، اور وہ خواتین بھی کیا ہیں مسلمان ہو گئی۔ فاختار اربعن، پس یہ زوج کیا کرے گا 4 کو اختیار کرے گا، تو انفسخ نکاح البواقی، تو باقیوں کا جو نکاح ہے وہ کیا ہو جائے گا فسخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ولو اسلم علی 4 کتابیات ثبت عقد علیہن، اور اگر یہ مسلمان ہوتا ہے اور اس کی جو 4 بیویاں ہیں وہ کیا کتابی ہیں، تو پھر کتابی بیویاں جو ہے وہ اس کی کتابی بیویاں رہیں گی، ان کا نکاح کیا ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کا جو نکاح ہے کتابی بیویوں سے کیا رہتا ہے باقی رہتا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ پیچھے بھی گزرا ہے کہ کتابی خاتون سے نکاح دائمی کرنا کیا جائز نہیں ہے، لیکن پہلے سے وہ شخص جو ہے وہ کتابی کافر تھا اور اس نے شادی کی ہوئی تھی، اب دوبارہ اگر وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کی بیوی اگر مسلمان نہیں بھی ہوتی تو وہ کیا رہے گی باقی رہے گی، دائمی کے طور پر باقی رہے گی۔ ولو کننا اکثر، اگر کتابیات کہیں اکثر ہیں، تو چونکہ یہ خود مسلمان ہو چکا ہے تو پھر تخیر اربعن، یہ 4 کے اختیار کرے گا، وہ باطل نکاح البواقی، اور باقیوں کا نکاح کیا ہے ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ اذا ارتد زوج عن ملت او ارتد زوجۃ عن ملت او فطرۃ، اب یہ بحث کر رہے ہیں کہ اگر شوہر مرتد ہو جاتا ہے اور بیوی کیا ہو جاتی ہے مرتد ہو جاتی ہے، یعنی اسے وہ کیا کہتے ہیں جی نکاح آپ کا ٹوٹ جاتا ہے نا، جو مسلمانوں کے یہاں مسئلہ ہے کہ شیعوں کی مجلس میں جائیں اور اس طرح کے جائیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بندہ مرتد ہو جاتا ہے نا۔ ہاں، وہ شیعوں کا کیا مسئلہ ہے مرتد ہونے کا، نکاح کیسے ٹوٹتا ہے، وہ یہی مسئلہ کیا ہے مناج کا ہے، مسئلہ نمبر 212 ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ واضح طور پہ کیا کہیں گے، اگر شوہر مرتد ہو گیا، مرتد یعنی کافر ہو گیا، کوئی اس نے شرک کر دیا کافر ہو گیا، تو اس کا کیا حکم ہے، کیا ان کا نکاح ٹوٹتا ہے یا نہیں رہتا ہے، یا کیا صورت حال ہے، دوبارہ نکاح پڑھوائیں جی، دوبارہ نکاح کریں، کیا صورت حال ہے، تو اس کی کیا تفصیل ہے۔ سب سے پہلے یہ جو مسئلہ کا آغاز یوں کر رہے ہیں کہ زوج جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد ملی ہوتا ہے۔ مرتد ملی ہم نے کہا تھا کہ جو پہلے جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر درمیان میں مسلمان ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ کافر ہو کے اپنی ملت کی طرف کیا پلٹ جاتا ہے، یہ مرتد ملی ہے۔ فطری کیا ہے کہ شروع سے ایک بندہ مسلمان پیدا ہوا، مسلمان ہے، اور پھر وہ درمیان میں کیا ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے، تو یہ مرتد فطری ہے۔ مرتد فطری کے مسئلہ الگ بیان کریں گے، فی الحال جو مسئلہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ مرتد ملی ہو گیا، یا جو ہے وہ بیوی کیا ہوگی مرتدہ ہوگی۔ اب یہاں پہ بیوی مرتدہ چاہے ملی ہو یا کیا فطری ہو، اس میں فرق نہیں ہے، یعنی ٹوٹل 4 صورتیں ہوں گی نا، شوہر مرتد ملی یا مرتد فطری 2 ہو گئیں، بیوی کے مرتد ہونے کی بھی 2 صورتیں ہوں گی، مرتد فطری اور مرتد ملی۔ تو شوہر کا جو مرتد فطری ہونا ہے اس کا الگ حکم بیان کریں گے۔ ابھی 3 صورتوں کا ایک جیسا چونکہ حکم ہے تو ان کو بیان کر رہے ہیں۔ شوہر مرتد ملی ہو گیا، بیوی جو ہے وہ مرتد ملی ہوگی یا مرتد فطری ہوگی، ان تینوں میں سے کوئی ایک صورت بھی اگر پیش آ جاتی ہے تو کیا حکم ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْارْتِدَادُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، اگر تو مرتد ہونا، چاہے شوہر مرتد ہوئے ہے بیوی مرتد ہوئی ہے، یہ دخول سے پہلے ہو، جماع سے پہلے ہو،
بیوی کے ساتھ جمع نہیں کیا، پہلی کیا مرتد ہو گئے۔ اوکانت زوجۃ یائسۃ، یا جمع ہوا ہے لیکن جو بیوی ہے وہ کیا ابھی یائسہ ہے۔ او صغیرتاً، یا کیا ہے نابالغہ کیا بیوی ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہے باطل نکاحھا ولم تکن علیہ عدۃ، نکاح باطل ہو جائے گا جیسے یہ مرتد ہوں گے، نکاح باطل۔ نکاح باطل ہونے کے بعد جو ہے وہ عدت نہیں ہوگی یہاں پہ، ٹھیک ہے، عدت نہیں، یعنی یہ خاتون آگے نکاح فوراً ہی کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ شوہر اس کا مرتد ہو گیا، نکاح اس کا باطل ہو جائے گا، یہ آگے کیا ہے نکاح کر لے گی۔ یا بیوی جو ہے مرتد ہو گئی تو نکاح کیا ہے باطل ہو جائے گا، اور بیوی اگر اس کی بیوی نہیں رہی تو اب وہ آگے کیا کسی اور سے کیا نکاح کر سکتی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِرْتِدَادُ بَعْدَ الدُّخُولِ، لیکن اگر مرتد ہونا دخول کے بعد ہو، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي سِنِّ مَنْتَهِيز، اور خاتون ایسی ایج میں ہے کہ جس میں اسے حیض آتا ہے، یعنی ایسا نہ ہو، حیض آنے والی ایج میں ہو، ایسا کے مقابلے میں یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے، فی سن منتہیز، اس ایج میں ہے کہ جس میں حیض آتا ہے۔ ممکن ہے بیماری کی وجہ سے حیض نہ بھی آتا ہو، لیکن ایج اس کی وہی ہونی چاہیے کہ جس میں حیض آتا ہے اسے۔ تو واجب علیہ ان تعتد عدت الطلاق، تو یہاں پہ جو ہے وہ فوراً نکاح باطل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں پہ کیا ہوگی جی عدت طلاق گزارنا پڑے گی۔ کہ عدت طلاق کتنی ہوتی ہے اس کی کیا تفصیل ہے، یہ کتاب و طلاق میں آئے گی، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ بیان کریں گے کہ اگر حیض اس کا صحیح آ رہا ہے نارمل طور پہ تو 3 حیض کیا ہے، 3 طہر جو ہے وہ وہاں پہ ہوں گے، تیسری حیض پہ ختم ہوتی ہے۔ اگر حاملہ ہے اس کی اور عدت ہے، حیض سے نہیں آتا 3 مہینے کے اندر اس کی اور عدت ہے، اس طرح تفصیل ہے وہاں پہ۔ تو بہرحال عدت طلاق کیا گزرے گی، اور عدت طلاق کی تفصیل کتاب طلاق میں آئے گی۔ اور نکاح کا کیا ہوگا، کہتے ہیں کہ وہ یتوقف بطلان نکاحها علی انقضاء العدت، نکاح کا باطل ہونا جو ہے وہ موقوف ہوگا عدت کے گزرنے پہ۔ یعنی کیا مطلب کہ عدت کے دوران اگر تو وہ ارتداد سے واپس پلٹ آیا، دوبارہ کیا ہو جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، یا خاتون کیا دوبارہ مسلمان ہو جاتی ہے، پھر تو نکاح ان کا ٹھیک رہے گا۔ اور اگر عدت گزر جاتی ہے، دوبارہ ارتداد سے واپس نہیں پلٹتے، دوبارہ مسلمان نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہے وہ نکاح کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ فَإِذَا رَجَعَ الْمُرْتَدُّ مِنْهُمَا، ان دونوں میں سے جو مرتد ہوا تھا میاں بیوی میں سے، اگر وہ راجع عن ارتدادہ الی الاسلام، وہ اپنے ارتداد کو چھوڑ کے دوبارہ جو ہے وہ اسلام کی طرف واپس پلٹتا ہے، کب؟ قبل انقضائها، عدت گزرنے سے پہلے، تو باقی الزواج علی حالی، تو یہ نہیں ہے کہ نکاح پھر آپ کہیں کہ باطل ہو گیا، ختم ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہے، نکاح اپنی حالت کے اوپر کیا ہے باقی رہے گا، دوبارہ سے یہ کیا میاں بیوی ہوں گے اور حالات چلیں گے۔ وَإِنْ انْكَشَفَ بُطْلَانُ عِنْدَ الْإِرْتِدَاد، اور اگر یہ عدت گزرنے کے یعنی عدت گزر جاتی ہے، عدت گزرنے سے پہلے یہ مسلمان نہیں ہوتا، تو پھر کشف ہو جائے گا کہ نکاح باطل ہو گیا تھا ارتداد کے وقت ہی، یعنی شروع سے ان کا کیا ہو گیا تھا، نکاح باطل ہو گیا تھا۔ اچھا، اگلا مسئلہ جو مرتد فطری والا ہے، یعنی جو ہمارا مسئلہ ہے عام طور پہ، اذا ارتد الزوج عن فطرۃ، شوہر جو ہے وہ مرتد ہو گیا مرتد فطری، مسلمان جس طرح ہوتے ہیں، مشرک ہو گئے، غالی ہو گئے، ناصبی ہو گئے، ٹھیک ہے، اہل بیت علیہ السلام سے بغض کا اظہار شروع کرتے تو مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ تو جیسے ہی شوہر جو ہے وہ مرتد ہوگا تو حرمت علیہ زوجتہ، اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، وہ واجب علیہ، اور اس کی بیوی کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ ان تعتد عدت الوفات، کہ وہ عدت وفات کیا کرے گی، پوری کرے گی یہاں پہ۔ وثبوت العدت حینئذ علی غیر المدخول بها والیائسہ والصغیرہ مبنی علی الاحتیاط اللزومی، یعنی یہ کتاب و طلاق میں عدت کی بحث آئے گی کہ جو غیر مدخول بہا بیوی ہوتی ہے، جس کے ساتھ جماع نہیں ہوتا، یعنی جس سے ہم اپنے الفاظ میں کیا تعبیر کرتے ہیں، یہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، پہلی کیا طلاق ہوگی، اور یائسہ ہوتی ہے، نابالغہ ہوتی ہے، ان کی عدت نہیں ہوا کرتی، ٹھیک ہے، عدت وفات ہوا کرتی ہے لیکن عدت طلاق وغیرہ نہیں ہوا کرتی۔ تو یہاں پہ اب کیا مسئلہ ہے کہ اگر اس کا شوہر جو ہے وہ مرتد ہو گیا، جماع نہیں ہوا تھا، یا یائسہ تھی یا صغیرہ تھی، تو کیا یہاں پہ عدت پوری کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تو یہاں پہ صحیح ثانی نے احتیاط لازم لگائی ہے کہ یہاں پہ احتیاط لازم کے طور پہ یہ عدت وفات کو کیا کرے گی، پورا کرے گی۔ ولا تنفع توبته ورجوعه الى الاسلام فی اثناء العدت فی بقاء زوجیتها علی المشہور بین الفقہاء۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ بندہ جو مرتد ہوا تھا، مرتد فطری، اگر یہ
دوبارہ توبہ کرتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، کیونکہ توبہ اس کی قبول ہوتی ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ مرتد فطری اگر کافر ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو توبہ جو اس کی قبول نہیں ہوگی، یہ ایسی بات نہیں ہے، مرتد فطری کی توبہ قبول ہے۔ وہ جو آیت ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، وہ اس صورت میں ہے کہ جب ایک بندہ کفر کی حالت میں مر جائے، توبہ کرنے سے پہلے مر جائے کفر کی حالت میں، تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ پہلے توبہ کر کے مرتا ہے تو پھر تو اس کی توبہ قبول ہوگی، ٹھیک ہے۔ مرنے کے بعد توبہ قبول ہی نہیں ہوتی، کوئی شرک کی حالت میں مرے۔ اگر تو جو ہے وہ شرک کی حالت کے بغیر کوئی بندہ مر گیا ہے نا، چاہے اس نے جتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، تو اللہ نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اسے معاف کر دے کسی ایک اس کے اچھے کام کی وجہ سے۔ لیکن اگر وہ شرک کی حالت میں مرا ہے تو پھر یہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے، جو مشرک ہو کے آئے تو پھر اس کو کیا معافی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں زندگی، ہاں موت سے پہلے تو آپشن ہے، موت سے پہلے شرک وغیرہ معاف ہو سکتا ہے، بلکہ اس طریقے سے معاف ہو سکتا ہے کہ وہ جو برائی ہے وہ نیکی میں کیا تبدیل ہو جائے گی۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ جو ہے وہ برائیوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے، اور وہاں پہ 3 گناہوں کا ذکر ہوا جس میں قتل تھا، زنا تھا اور شرک تھا، کہ اس کی اگر کوئی معافی ہو جاتی ہے تو یہ تو توبہ اگر کرتا ہے انسان تو یہ اصلاً برائی کو انسان کنورٹ کر دیتا ہے نیکی۔ ہاں وہ ایک اور بحث ہے مرتد فطری کی کہ توبہ تو قبول نہیں ہوتی، لیکن کیا اس کی بیوی اس کے اوپر حلال ہوگی یا حلال نہیں ہوگی اگر توبہ کر کے دوبارہ ہو جائے؟ تو یہاں پہ مشہور فقہا یہ کہتے تھے کہ بیوی حرام ہو جائے گی، یعنی جو 3 احکام تھے کہ بیوی حرام ہو جاتی ہے، اس کا جو مال ہے وہ میراث کے طور پہ تقسیم ہو جاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ واجب القتل ہو جاتا ہے، یہ تینوں چیزیں معاف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ چاہے تو ہاں واجب القتل رہتا ہے، بیوی اس کی حرام رہتی ہے، اور جو مال اس کا میراث کے طور پر تقسیم ہو گیا تھا وہ بھی اسے نہیں ملتا، یہ چیزیں رہتی ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ ہاں ویسے توبہ قبول ہو جاتی ہے، مسلمان ہو جاتا ہے دوبارہ۔ تو یہاں ہاں واجب القتل رہے گا دنیا میں، گناہ کی سزا ہے ایک، ہاں ٹھیک ہے۔ گناہ پرانی قوموں میں ہوتا تھا، گناہ ہوتے تھے تو اس کی سزا قتل ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ایک کفارہ ہے اس کا، آپ کہتے ہیں کفارہ ہے اس کے ایک طرح سے۔ اچھا تو مشہور فقہا کیا کہتے تھے کہ لا تنفع توبتہ ورجوع الی الاسلام فی اثناء العدت، کہ عدت کے دوران اگر اس کی توبہ ہوتی ہے اور اسلام کی طرف واپس پلٹتا ہے تو یہ فائدہ نہیں دے گا۔ کس بات میں فائدہ نہیں دے گا؟ یہ نہیں ہے کہ اسلام میں فائدہ نہیں دے گا، مسلمان ہو جائے گا، لیکن یہ فائدہ نہیں دے گا فی بقاء زوجیتہا، اس کی زوجیت کے بقاء میں فائدہ نہیں دے گا، یعنی اسے دوبارہ سے کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح کرنا پڑے گا۔ علی المشہور بین الفقہا، یہ فقہا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے درمیان کیا مشہور نظریہ ہے۔ سید سیستانی نے فقہا کے مطابق فتویٰ نہیں دیا، اور یہ کہا ہے کہ ان کا نظریہ جو ہے وہ اشکال سے خالی نہیں ہے، وَلَكِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ اشکال۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے احتیاط واجب کا کہا کہ آپ لوگ کیا کریں، اس میں احتیاط کے تقاضے پورے کریں۔ اب احتیاط کا تقاضا اس میں کیا بنتا ہے کہ اگر یہ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ احتیاطاً دوبارہ نکاح کریں گے، اور اگر یہ نہیں رہنا چاہتے، جدا ہونا چاہتے ہیں، تو احتیاطاً پھر یہ کیا دے گا؟ طلاق دے گا۔ یعنی جو بھی احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کی کیا کی جائے گی؟ رعایت کی جائے گی۔ فلاحوت لزوما، احتیاط لازم کیا ہے کہ عدم و ترتیب اثر زوجیت ہے، کہ اگر یہ اس کی جو ہے وہ خاتون موجود ہے تو اس کو پھر بیوی نہ سمجھے، عدم و ترتیب اثر زوجیہ، جو زوجیت کے آثار ہوتے ہیں اس سے مرتب نہ کرے۔ اسی طریقے سے اول فراق، جدائی کے آثار بھی مرتب نہ کرے، یعنی یہ کہے کہ اب یہ بیوی نہیں رہی تو آگے اس کے جدائی کے کیا آثار بنتے ہیں، آگے وہ شادی کر لے، ٹھیک ہے، یہ آثار بھی کیا مرتب نہ کرے۔ الا، مگر کب مرتب کرے؟ بعد تجدید العقد، یا تو دوبارہ تجدید عقد کرے، دوبارہ نکاح کروائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی زوجیت کیا آ جائے گی؟ واپس آ جائے گی۔ وہ کہتے نہیں ہے کہ مرتد ہو گیا بندہ پھر مسلمان ہو گیا، توبہ کی ہے تو نکاح کیا ہے، سب کے دوبارہ کیا پڑے جائیں گے۔ اس طرح وہ ہے نا ہمارے یہاں خبریں، مولانا صاحب مسجد میں اعلان کیا کہ سب کا نکاح باطل ہو گیا ہے، کل چونکہ وہ شیعہ کے جنازے میں گئے تھے تو لہٰذا سب جو ہیں وہ مجھے 500 روپیہ دیں، سب کے جو ہے نکاح میں دوبارہ پڑتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی احتیاط واجب جو ہے اس مسئلے میں یہی لگ رہی ہے کہ تجدید عقد جو ہے وہ کرنا پڑے گا، دوبارہ کیا نکاح ہوگا۔ اب طلاق کی اگر جدا ہونا چاہتے ہیں تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ ویاتی مقدار عدت الوفات فی کتاب طلاق، اور کتاب طلاق میں عدت وفات کی مقدار ہے گی، ٹھیک ہے۔ ویسے تو 4 مہینے 20 دن ہے، لیکن وہ اگر خاتون جو ہے وہ حمل کی حالت میں ہو تو وہاں پہ کچھ فرق پڑتا ہے تو اس کو بیان کریں گے۔ فائزہ رجع المرتد، یہاں سے
یہ ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں آپ کے پاس ہے منہاج کا پرانا نسخہ؟ ہاں اچھا تو وہ نیا نسخہ آپ لے لیں۔ اچھا جی، لا یجوز 214 نمبر مثلا، لا یجوز للمؤمن او المؤمنۃ ان ينكح دواما او متعة بعض المنتهلين لدین الاسلام ممن يحكم بكفرهم۔ مومن اور مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح دائمی کریں یا نکاح متع کریں، کس سے؟ بعض ان لوگوں سے کہ المنتہدین لدین الاسلام، کہ جو منسوب ہوتے ہیں اسلام کے دین کی طرف، مسلمانوں میں رہ رہے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ممن ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ یحکم بکفرہم، فقہی اور شرعی طور پہ ان کے کفر کا حکم لگایا جاتا ہے۔ کن نواسب، جیسے کہ ناسبی ہیں۔ ناسبی سے کیا مراد ہے؟ جو اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کرے واضح طور پہ، ٹھیک ہے، جو واضح طور پہ دشمنی کا اظہار نہیں کرتا وہ ناسبی نہیں کہلاتا، اگرچہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اندر سے جو ہے نا گڑبڑ ہے بندہ، لیکن اظہار نہیں کرتا تو ناسبی فقہی طور پہ ناسبی نہیں کہلائے گا۔ وغیرہ ناسبیوں کے علاوہ وہ لوگ کہ اللہ تقدم ذکروں فی کتاب طہارہ، کہ جن کا ذکر کتاب طہارت میں گزرت تھا، کہ جن میں سے وہ غالی لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور ضروریات دین کے منکر لوگ تھے کچھ، ٹھیک ہے، کہ جو بظاہراً جو ہے وہ مسلمان کہلاتے ہیں، منتحلین علی دین الاسلام، اسلام کی طرف منسوب ہیں، لیکن ہیں کیا؟ کافر۔ تو ایسے لوگوں سے پھر وہ نکاح کرنا کیا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کافر بن جاتے ہیں اور کافر کے احکام اس کے اوپر آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر کافر کتابی کے احکام بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعبیر بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ کافر کتابی سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ مسلمان جن کی، ہاں وہ کافر جن کی کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ جو مسلمان کافر ہیں، مسلمان ہیں لیکن کب کفر کو کم ہے، ان کی کتاب قرآن ہے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، قرآن کو تو وہ مانتے ہیں، ہاں، تو کتابی کافر سے نہیں کہیں گے۔ ہاں، کتابی کافر کی اصطلاح خاص ہے تین لوگوں کے لیے، نصرانی، یہودی اور مجوسی، ٹھیک ہے۔ یہ جو تین ہیں، ان کی جو وہ کتابیں تھیں آسمانی، توراۃ، انجیل اور زبور والے، یہ جو ہیں وہ اہل کتاب مراد ہیں، باقی وہ لوگ کیا مراد نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ کسی نے پوچھا بھی تھا کہ بھی ٹھیک ہے وہ ناسبی ہے یا غالی ہے، اس نے کہا تھا ہے تو وہ اہل کتاب ہے نا، میں نے کہا بھی اہل کتاب کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے کہا قرآن کو مانتے ہیں، اہل کتاب ہو گیا۔ تو اہل کتاب کی اصطلاح یہ قرآن والوں کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی، اہل کتاب کی اصطلاح جو دیگر آسمانی کتابیں تھیں ان کے لیے کیا استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ اہل کتاب کے حکم میں نہیں آئیں گے کہ آپ کہیں چلیں نکاح متع تو جائز ہو جائے، اہل کتاب سے نکاح متع جائز تھا، تو وہ بھی دو کے ساتھ فقط ہے، نصرانی اور یہودی، تو یہ یہاں پر بھی کیا یہ سسٹم نہیں آئے گا، ان کے ساتھ تو نکاح متع بھی کیا حرام ہوگا، کیونکہ یہ غیر کتابی کافر بنے گے، ٹھیک ہے، واضح۔ یجوز زواج المؤمن من المخالفت غیر ناسب، اب یہ وہ مسئلہ آتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں، سنی شیعہ کے نکاح والا مسئلہ، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ جو تعبیر فقہ میں استعمال ہوتی ہے، مخالف کی تعبیر استعمال ہوتی ہے، مخالف کی تعبیر سے مراد کیا ہوتی ہے؟ غیر شیعہ، ٹھیک، غیر شیعہ میں وہ سارے سنی آ جائیں گے اور دیگر مسلمانوں کے گروہ سارے آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلی شک انہوں نے یہ باندھی ہے کہ زواج المؤمن، مومن ادھر سے لگایا، مومن کا مطلب مرد، اس مرد مومن کے لیے شادی کرنا جائز ہے، کس سے؟ من المخالفت، مخالفہ یعنی غیر شیعہ خاتون سے، سنی خاتون سے شادی کرنا جائز ہے، شرط وہی رہے گی کہ غیر ناسبیہ، ناسبی نہ ہو، ناسبی تو وہ کفر کافر ہے تو اس کے ساتھ جائز نہیں ہوتی۔ تو یہ پہلے مرحلے میں کیا آ گیا؟ جواز آ گیا، یعنی کوئی کراہت وغیرہ نہیں ہے، یعنی جو لڑکا جو ہے وہ شیعہ ہو، لڑکی سنی ہو، یہ شادی جو ہے وہ جائز ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے آ جائیں، کما یجوز زواج المؤمنۃ من المخالف غیر الناسبی علی کراہت، اگر جو ہے وہ لڑکی کیا ہو؟ شیعہ ہو، مومنہ ہو، وہ شادی کرے کس کے ساتھ؟ سنی لڑکے کے ساتھ، من المخالف جو کہ غیر ناسبی ہے، تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ کہتے ہیں جائز ہے، لیکن علی کراہت، تو یہ کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یعنی مرد کے لیے، شیعہ مرد کے لیے سنی سے شادی کرنا، سنی خاتون سے مکروہ نہیں ہے، لیکن شیعہ مومنہ خاتون کے لیے سنی لڑکے سے شادی کرنا یہ کیا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ نہیں مرد، نام یحرمو، یہ شادی جو ہے وہ حرام بھی ہوتی ہے، شیعہ سنی کی جو شادی ہے، چاہے لڑکا جو ہے وہ شیعہ ہو یا لڑکی سنی ہو یا لڑکی شیعہ ہو، یہ حرام ہوتی ہے کب؟ اذا خیف علیہ او علیہا، کہ جب خوف پیدا ہو جائے لڑکے کے اوپر جو مومن ہے یا لڑکی کے اوپر، کس بات کا خوف پیدا ہو جائے؟ کہ من ان یؤدی، کہ یہ جو نکاح ہے انہیں لے جائے گا، کس طرف لے جائے گا؟
الی الانحراف فی العقیدہ، کہ عقیدہ میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ انحراف پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی لڑکے کو یہ خوف ہے کہ وہ کیا بن جائے گا؟ سنی بن جائے گا، ٹھیک ہے، بیوی کی محبت میں، ٹھیک ہے۔ اگر مجلس وغیرہ، ہاں آگے بتا کہہ رہے ہیں اول منع، یا آپ کہیں کہ عقیدت میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ کنورٹ نہیں ہوگا، شیعہ شیعہ رہے گا، کنورٹ نہیں ہوگا، لیکن مشکل کیا آ جائے گی؟ خطر کسی پیدا ہو جائے گا کہ من ادا الوظیفۃ الشرعیہ وفق مذہب الامامیہ، کہ امامی مذہب کے مطابق جو ان کا شرعی وظیفہ ہے نا، پھر وہ اس کو کیا ادا نہیں کر سکیں گے، یعنی اپنے ٹائم پہ روزہ کھولنا یہ مشکل ہو جائے گا، نماز ہاتھ کھول کے پڑھنا، سجدہ کے ساتھ پڑھنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات کیا ہے وہ جو عزاداری اور شرعی مجالس وغیرہ ہوتی ہیں وہ بعض اوقات کیا ہے ضروری ہوتی ہیں، ان میں شریک کرنا شرعی ایک وظیفہ بن جاتا ہے، تاکہ اس معاشرے میں مظلومیت امام حسین زندہ رہے، اس کو بپا کرنا ضروری ہوتا ہے بعض اوقات، تو اس کو کیا ہے ادا کرنے میں مشکل پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جنہیں اگر پتہ ہو کہ اس طرح کے ہیں کہ خود مجالس میں نہیں جاتے، اور اگر ہم وہاں پہ اپنی بیٹی یا بچی دیتے ہیں تو ممکن ہے اس کو روکیں گے مجلس میں جانے کے لیے، تو حرام ہے اسلام اس طرح۔ یعنی ویسے مجلس میں جانے سے بطور مطلق روکنا وہ تب حرام ہوتا ہے کہ جب مجلس میں جانا واجب ہو جائے شرعی طور پہ، شرعی وظیفہ بنے۔ شرعی وظیفہ سے یہاں پہ کیا مراد ہے شرعی وظیفہ؟ لیکن یہ ظاہر مثلاً آج کل جو چل رہی ہیں بچی مثلاً دیتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ابھی تو ٹھیک ہے چل رہے ہیں اقتدار ہے، لیکن یہ 2 سال 4 سال بعد یہ اس کو سنی بنا دیں گے، ہاں تو پھر جائز نہیں ہوگا، خیفہ ہے نا، خیفہ ہے، خوف ہوگا، پھر حرام کے زمرے میں، ہاں پھر ایسی شادی کرنا حرام ہو جائے گا۔ یعنی یہ کلی قانون ہے کہ ہر وہ کام کرنا کہ جس کی وجہ سے انسان کا مذہب جو ہے نا، عقیدہ جو ہے عقیدہ وہ کیا خطرے میں آ جائے، حتیٰ کہ دوسرے جو کفار کے ممالک میں جانے، انسان کو پتہ ہے کہ میں امریکہ شفٹ ہو رہا ہوں، لندن شفٹ ہو رہا ہوں، اسے پتہ ہے 2-3 سال تک تو ٹھیک رہیں گے، لیکن آگے جا کے کیا حالات خراب ہوں گے، ٹھیک ہے، ہاں حرام میں مبتلا ہو جائیں گے، شرعی وظائف پورے نہیں کر سکیں گے، عقیدے میں انحراف پیدا ہو جائے گا، تو خود جو ہے نا یہ والی جو ہجرت ہے دوسرے ملک شفٹ ہونا یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ یعنی یہ کلی قانون ہے کہ ہر وہ مقدمہ، ہر وہ کام جس میں یہ خطرہ ہو کہ مستقبل میں انسان کیا ہے کسی حرام کام میں پڑ جائے گا، وہ ابھی سے وہ کام کیا ہو جاتا ہے حرام ہو جاتا ہے۔ جس طرح وہ پیچھے نکاح میں گزرا ہے کہ بغیر شہوت کے نامحرم کی تصاویر دیکھنا، نامحرم کو دیکھنا، ابھی کوئی شہوت کے ایشو نہیں ہے، لیکن یجر شیئن فشیئن، ایسا ایسا آپ کو پتہ ہے کہ کس میں پڑ جاؤں گا، حرام میں پڑ جاؤں گا، تو اسے کیا کہتے ہیں مقدمہ حرام، تو وہ بھی صحیح ثانی نے کہا کہ یہ بھی حرام ہو جائے گا، اور اس کی وہ توضیح جامع میں وضاحت کی تھی کہ وہ ابھی دیکھ رہا ہے کوئی شہوت وغیرہ نہیں ہے، پھر وسوسہ شیطانی آئے گا، وہ مزید دیکھے گا، پھر اس طریقے سے کیا ہے شہوت اسے آ جائے گی ایک موقع پہ جا کے، تو وہ ابھی اسے شہوت نہیں آ رہی، اسے پتہ ہے کہ ہفتے 10 دن بعد ایسا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر بھی ابھی اسے دیکھنے کیا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ یعنی فقہ میں صحیح ثانی اس قانون کے قائل ہیں، مقدمۃ الحرام حرام ان کے قائل ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ اسی کے اوپر انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ اسی طریقے سے مقدمۃ الواجب کے واجب ہونے کے قائل ہیں، مقدمۃ المستحب کے مستحب ہونے کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ شادی کو مثلاً واجب قرار دیا تھا وہاں پہ کہ کب، کہ جب بغیر شادی کے انسان کیا ہے حرام سے نہیں بچ سکتا، تو شادی وہاں پہ واجب ہو گئی تھی، یہاں پہ شادی کرنا حرام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شادی کی وجہ سے کیا ہے حرام میں انسان پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، عقیدے والا جو حرام ہے سارا۔ لا یشترط فی صحت النکاح، ہے نکاح کے صحیح ہونے میں شرط نہیں ہوتا کہ تمکن زوج من النفقہ دے، کہ شوہر اس بات کے اوپر قدرت رکھتا ہو کہ وہ نفقہ دے، یعنی نکاح جائز ہو جاتا ہے بے روزگار بندے سے بھی، ٹھیک ہے، جو نفقہ نہیں دے سکتا، نکاح صحیح ہو جاتا ہے، یعنی نکاح کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ نعم لو زوج الصغیرۃ ولیھا بغیر القادر علیہ، کہ ولی نے جو ہے وہ شادی کی صغیرہ اپنی چھوٹی بچے کی نابالغ کی، وہ کر سکتا ہے، شریعت نے اسے اختیار دیا ہے، اور ولی نے اس کی کس کے ساتھ شادی کروائی؟ بغیر القادر علیہ علی نفقۃ، اس کے ساتھ شادی کروائی کہ جو نفقہ ہی نہیں دے سکتا تھا، وکان فی ذلک مفسدۃ بالنسبۃ الی الصغیرۃ، اور ایسی شادی میں کیا تھا واضح طور پہ مفسدہ تھا اور فساد تھا، نقصان تھا، کس کی نسبت سے؟ بنسبت الی الصغیرۃ، بچی کی نسبت سے، یعنی بچی کی زندگی کو اس نے سارا خراب کر دیا۔ تو وہاں پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ولی کو یہ اختیار ہے کہ وہ غیر بالغ بچے یا بچی کی شادی کرے، لیکن شرط کیا رہتی ہے اس میں نقصان نہ ہو بچے کے فیوچر کا اور مستقبل کا، اگر وہ نقصان ہے معاشرتی طور پہ
تو وہ نکاح باطل شمار ہوتا ہے، وہ فضولی بنتا ہے، اور بچہ یا بچی بالغ ہونے کے بعد اس نکاح کو کیا کرتے ہیں، ہوا کی وجہ سے، اچھا وہ اوپر کیے ہوئے ہیں نا ہوا، ڈرا دیا۔ ہاں تو مسئلہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر جو ہے وہ ولی جو ہے اس کا باپ یا دادا بچے یا بچی کی نابالغ کی شادی کرتا ہے اور اس میں اس کا نقصان ہے، مفسدہ ہے، تو پھر تو وہ نکاح باطل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وکان فی ذالک، یہ جو اس نے شادی کروائی ہے اپنی بچی کی اور ایسے سے کروائی ہے کہ جو نفقی نہیں دے سکتا، اس میں تو نقصان ہے بچی کی نسبت سے، من دون مزاحمت بمصلحۃ غالبہ، اور یہ جو نقصان ہے اس میں کوئی غالبی جو مصلحت ہے وہ بھی مزاحم نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ چلیں ایک طرف سے نقصان ہے لیکن ایک طرف سے بہت بڑا کیا فائدہ بھی ہے، یعنی بچے کی زندگی کے بچانا اس بات کے اوپر موقوف تھا، تو آپ کہیں ٹھیک ابھی نفقہ نہیں دے سکتا اس اعتبار سے نقصان ہے، لیکن ایک بہت بڑا اور بھی اس میں مسئلہ تھی کہ اس کی زندگی بچ گئی ہے اور بہت سارے مشکل حالات تھے، اس کو بچایا گیا، کور کیا گیا، تو یعنی ایسی کوئی مصلحت بھی نہیں ہے کہ جو اس مفسد سے کیا ٹکرا رہی ہو اور مصلحت غالبہ ہو، یعنی آپ سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ مفسد ہے، اس میں کوئی مصلحت کا ایشو نہیں ہے۔ تو واقع العقد فضولیاً، تو ایسا عقد پھر کیا ہوتا ہے، فضولی واقعہ ہوتا ہے، فیتوقف علی اجازتها بعد کمالها، اس عقد کا صحیح ہونا موقوف ہوتا ہے کہ علی اجازتها، کہ وہ بچی اجازت دے گی اپنے کمال کے بعد، کمال سے کیا مراد ہے، بالغ اور رشید، بلوغ ہونے کے بعد سمجھدار بھی جب ہو جائے گی تو اس کے بعد جب وہ اجازت دے گی تو پھر کیا ہے، نکاح ٹھیک ہوگا، اگر اس کے بعد انکار کرے گی تو نکاح کیا ہوگا، باطل ہوگا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ نفقہ کے اوپر قدرت رکھنا صحت نکاح کے لیے شرط نہیں تھا، لیکن نفقہ کے اوپر قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے ایشو کیا بن گیا، مفسدہ والا ایشو بن گیا، تو اس وجہ سے نکاح کیا ہو گیا، باطل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں یعنی اب یہاں پہ آپ کیا کہیں گے، آپ کہیں گے اچھا نکاح تو باطل ہو گیا لیکن کس وجہ سے باطل ہوا، نفقہ نہ ہونے کی وجہ سے باطل ہوا کیونکہ شوہر نہیں دے سکتا، یا مفسدہ کی وجہ سے باطل ہوا، آپ کہیں گے وہ مفسدہ کی وجہ سے باطل ہوا ہے، ہاں مفسدہ کے اسباب میں سے ایک یہ کیا بنا ہے، سبب بنا ہے۔ اچھا جی، صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔